غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے استاد تھے شیخ حماد، غوث پاک کے اساتذہ میں سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے غوث وہ ہیں کہ استاد بھی تیڑا ترچا کام اگر کر جائیں تو اللہ تعالیٰ اتنا محبوب بنا رکھا ہے کہ ان کے استادوں کو بھی نہیں چھوڑتا۔ یہ مقام ہے، حالانکہ استاد کا مرتبہ ماں باپ سے بڑا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ لوگ جس دن غوث پاک کو سمجھ لینا ان کو دین سمجھ میں آ جائے۔ ہاں، لوگ معرفت نہیں رکھتے سرکار غوث پاک کی۔ غوث پاک کے استاد تھے۔ ایک دن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سردی کے دنوں میں استاد کے ساتھ جا رہے تھے، تو استاد نے کیا کیا، عذرائے مذاق کی نیت سے غوث پاک کا امتحان لینے کے لیے، غوث پاک سردی تھی اور بغداد میں بہت سردی ہوتی، اللہ آپ کو یہ بغداد شریف نصیب فرمائے، آمین آمین، جلد نصیب فرمائے۔ ابھی اگر سردی کے موسم میں جاؤ بغداد شریف، 900 سال کے بعد اتنی سردی ہے تو آج سے 900 سال پہلے سردی کا عالم کیا ہوتا ہوگا، کیونکہ بستی جاتی ہے نا، لوگ بڑھتے جاتے ہیں تو سردی کم ہوتی جاتی ہے، لیکن جب بستی کم ہو تو سردی زیادہ لگتی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو سرکار غوث اعظم کے دور میں کتنی سردی ہوگی، اور آپ نے اون کا جبہ پہن رکھا تھا سردی سے بچنے کے لیے۔ استاد نے کیا کیا، جا رہے ہیں تو پل سے گزر رہے تھے، نیچے دریا تھا، مذاق کی نیت سے غوث پاک کو کونی ماری، ایک کونی ماری اور آپ کو دریا میں ڈال دیا۔ وہ غوث پاک بڑے صبر والے انسان۔ ایک بات ہمیشہ یاد ہے، ولی ہمیشہ صابر ہوتا ہے۔ جو اپنی ذات کے لیے لڑے وہ ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ولی ہمیشہ اپنی ذاتی دشمنوں کو معاف کرتا ہے کہ اس کے معاف کرنے سے رسول اللہ کا معاف کرنا یاد آتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بہت عظیم لوگ ہیں۔ تو سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ کے استاد نے کونی مار کر کے گرا دیا، دریا میں گئے، باہر نکلنے کے بعد تو سردی تھی، پوری رات اف تک نکا، پوری رات سردی میں گزار دی۔ جب ان کے استاد کا انتقال ہوا، ایک دن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ قبرستان سے گزرے تو استاد کی قبر پہ آنکھ بند کر کے مراقبہ کیا۔ مراقبہ کس کو کہتے ہیں، جنہیں نہیں پتا وہ سن لیں تو ان کو سمجھ میں آئے گا۔ آنکھ بند کر کے دل پہ توجہ کرتے ہیں تو کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جس سے قبر میں کیا ہو رہا ہے یہ کیفیت آپ کو معلوم پڑتی ہے، اور وہ آج بھی جاری ہے۔ یعنی کرامتیں تو کبھی کبھی ظاہر ہوتی نہیں ہوتی ہے، لیکن کشف القبور کا جو عمل ہے وہ آج بھی جاری ہے۔ بہت آسان ہے، وہ کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہوتا ہے، اس کی ایک تعداد ہے، میں نہیں بتاؤں گا اس کو، ورنہ ہر آدمی بھی شروع کر دے تو کیا کریں گے۔ بہت آسان ہے وہ، کہ صرف کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو وہ آپ کسی صاحب نسبت سے وابستہ ہیں تو آنکھ بند کرتے ہیں، اور آنکھ بند کر کے پھر آپ مراقبہ کرتے ہیں تو قبر کی حالات اللہ آپ پہ منکشف فرماتا ہے۔ یہ صرف کلمہ طیبہ، اور میں کہتا ہوں صرف کلمہ طیبہ ہی ایسا ہے جو رب کے اور بندوں کے درمیان کے پردے اٹھا دیتا ہے۔ کلمہ طیبہ کی شان یہ ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان کے پردے اٹھ جاتے ہیں، تو اگر قبر میں کے پردے اٹھ جائے تو کون سی بڑی بات ہے، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں۔ کلمے کو آپ نے سمجھا کیا ہے، کلمہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو وہ اب لیکن سرکار غوث اعظم، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اعمال کی ضرورت نہیں ہوتی، جن کے دل اتنے صاف و شفاف ہوتے ہیں کہ اللہ دنیا کو ان کے سامنے سمیٹ دیتا ہے۔ تو بہرحال تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ چلو استاد کی مزار پر آئیں، ذرا کچھ باتیں کر لیں مراقبے میں، کشف میں۔ تو جیسے ہی آپ کی قبر کے حال منکشف ہوئے تو دیکھا قبر میں آپ کے سیدھے ہاتھ پہ فالج ہے، سیدھا ہاتھ کام نہیں کر رہا۔ انسان دنیا میں اگر لنگڑا مرے گا تو قبر میں لنگڑا رہے یہ ضروری نہیں ہے۔ دنیا میں لنگڑا تھا، اب قبر میں اچھا ہو جائے گا۔ قبر کے حالات الگ ہی ہیں، بلکہ پوری زندگی کسی کو الف با تا سا جیم ہا کچھ بھی نہیں معلوم، لیکن جیسے ہی مرا تو اس کو عربی آنے لگتی، آتی کہ نہیں اس کو عربی؟ فرشتے سوال تو عربی میں کرتے، کوئی گجراتی میں تھوڑی کریں گے کہ گجراتی مرا تو گجراتی والے سوال کر لیں، اور کیا بنگالی مرا تو بنگالی میں سوال کر۔ ابھی ہم لوگ برسوں سے آتے ہیں، لیکن جو وہ ہمیں گجراتی نہیں آتی گجراتی، کچھ سوچتے ہیں، سنتے ہیں تو غور کرتے ہیں کہ کیا کہا کیا نہیں کہا، یہ بھی تو ہے۔ تو ایک دن تو سب کو مرنا ہی ہے نا۔ یہ برکاتی صاحب ہمیشہ لوگوں کو کہتے ہیں نا، کالے بدا سب گجری جاؤنا چاہیے، آج تک اس کو بولنا نہیں آیا، تو لوگ کہتے ہیں ایسے، لیکن یہ کالے جو ہے نا، یہ کل نہیں ہے، یعنی جو صبح کی اس دن نہیں ہے،
اس سے کالے سے مراد قیامت کا کالے ہے، ہاں وہ ضرور آئے گا۔ تو بہرحال اللہ پاک بندہ مرتا اس کو عربی آ جاتی، مرتی عربی آ جاتی۔ تو اسی طرح دنیا میں لنگڑا تھا تو قبر میں بھی لنگڑا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اندھا تھا قبر میں اندھا ہو، ایسا نہیں ہے۔ دنیا کے معاملات دنیا میں، قبر کے معاملات کا، قبر ایک الگ چیز ہے۔ یہ دنیا میں 500 سال گزر گئے، 1000 سال گزر گئے، ادھر 1 منٹ بھی نہیں گزرتا۔ یہ جو لوگ سوچتے ہیں نا کہ قبر میں آدمی سوتے سوتے تھک جائے گا، کوئی تھکنے والا معاملہ نہیں ہے۔ یہ ٹائم دنیا میں گزرتا ہے، قبر میں کوئی ٹائم نہیں گزرتا، بلکہ آدمی جب قیامت میں اٹھے گا تو اس کو ایسا لگے گا میں رات کو سویا تھا اور صبح کو اٹھ گیا۔ کوئی بوریت نہیں ہے وہاں، بلکہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اگر آپ رسول اللہ کے وفادار ہیں تو قبر جنت کے باغوں میں بڑے مزے کی نیند آئے گی۔ قبر میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جنت کا بستر بچھایا جائے گا، جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی، اور قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دی جائے گی، اور کہا جائے گا ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ مزے سے سوئے گا مومن، ایمان شان و ایمان والا شان سے سوئے گا۔ اور قبر تا یہاں تو یہ لگ رہا ہے نا قبرستان میں کہ یہ 2 گز زمین ہے، کروٹ بھی نہیں لے سکتے، مگر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں تک تیری نظر جائے گی وہاں تک تیری قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا۔ مومن کی قبر بہت بڑی ہے، بڑے مزے قبر میں، بس شرط ایک ہے حضور سے وفا کرو۔ جو پوری زندگی رسول اللہ کی محبت میں داڑھی کے چند بال بھی نہ بڑھا سکے ان کو کس منہ سے وفادار کہا جائے؟ جو ابھی تک پیسوں کی محبت میں سود کے دھندے کر رہے ہیں، وہ سود حرام مال نہ چھوڑ سکے حضور کی محبت میں، ان کو وفادار کیسے کہا جائے؟ جن کا حال ہے کہ ابھی بھی وہ کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں، ان کو رسول اللہ کا وفادار کیسے کہا جائے؟ ابھی بھی جن کا حال یہ ہے کہ جو رات کے 3 بجے تک زنا کی گندی فلمیں دیکھ کر مکین گنبد خضرا کو قبر میں دکھی کرتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، انہیں اذیت پہنچاتے ہیں، وہ رسول اللہ کی وفادار کیسے ہو سکتے ہیں؟ جن کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر ماں باپ کو گالی دے کر، دل دکھا کر، تکلیف پہنچا کر قبر میں رسول اللہ کو اذیت پہنچاتے۔ یاد رکھنا جو کچھ گنڈا گردی کرتے ہو، جرائم کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، اس سے اللہ کے رسول کا دل دکھتا ہے، حضور کو تکلیف ہوتی ہے۔ جو حضور کو ایک دن میں کئی مرتبہ ستائے، حضور کا دل دکھائے، وہ قبر میں سکون کی نیند کیسے سو سکتا ہے؟ وہ حضور کا وفادار کیسے ہو؟ وفادار تو وہ ہے کہ سارے مفاد کو پیروں تلے کچل دے اور عرض کرے یا رسول اللہ میرے لیے سب سے قیمتی آپ کی خوشی ہے، آپ کی رضا ہے۔ جب اللہ آپ کی رضا چاہتا ہے تو میں بندہ ہو کر آپ کی رضا کیوں نہ چاہوں؟ حضور میں سب مفاد چھوڑ سکتا ہوں مگر آپ کو ناراض نہیں کر سکتا، آپ کو دکھی نہیں کر سکتا۔ اگر جھوٹ بولوں گا دوست راضی ہوں گے، سچ بولوں گا آپ خوش ہوں گے۔ میں کروڑوں دوست آپ پہ قربان کرتا ہوں مگر آپ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ یا رسول اللہ حرام کاروبار کروں گا، چند دن کے لیے بچے عیش اور آرام کی زندگی گزار دیں گے مگر آپ دکھی ہوں گے، آپ ناراض ہوں گے، آپ کا دل دکھے گا۔ حضور میں بچوں کو بھوکا تو رکھ سکتا ہوں مگر آپ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ یہ وفا کے تقاضے ہوتے ہیں، وفا کے یہ معاملات ہوتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں با وفا رہو، انشاءاللہ قبر میں وہ مزے آئیں گے۔ یاد کرو گے کہ کسی نے فلسفہ بتایا تھا، آپ دعا دو گے قبر سے کہ کسی نے ہماری رہنمائی کی تھی۔ اس لیے دنیا سے بہت زیادہ مزے قبر میں ہیں۔ یہ اللہ والے موت کا ذکر سن کر کے مسکراتے کیوں تھے؟ انہیں پتا تھا کہ قبر وہ جگہ ہے جو اس دنیا سے بھی کئی کروڑوں درجہ بڑی ہے۔ یہ کوئی ایسے پھیکم بھاک والی بات نہیں، حضور کا فرمان ہے، فرمایا دنیا کے سامنے ماں کا پیٹ جتنا چھوٹا ہے، قبر کے سامنے تمہاری دنیا اتنی سی چھوٹی ہے۔ جب دنیا اتنی سی ہے تو قبر کتنی بڑی ہوگی؟ تو ہم کس کی بات پہ ایمان رہے؟ اللہ کے رسول کی۔ جب رسول اللہ نے کہہ دیا اللہ ہے تو ہم نے مانا کہ نہیں مانا؟ تو وہی رسول کہہ رہے ہیں دنیا سے بہت بڑی قبر ہے، مان لیا ہم نے۔ جب دیکھیں گے تو پھر دیکھنا، پھر وہاں تو مزے ہی مزے ہوں گے، وہاں کھانا بھی ملتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے نعمتیں بھی دیتا ہے، اور سب سے بڑی بات حضور سے ملاقات ہوتی ہے۔ امام عبدالوہاب شعرانی کہتے ہیں کہ ایک دن میں امام حسین کے مزار پہ گیا، جب جاتا تھا وہ مجھے سلام کا جواب دیتے تھے، ایک دن جواب نہیں دیا تو میں ڈرنے لگا کہ ناراض تو نہیں ہو گئے سرکار، تو روتے روتے سو گیا۔ تو خواب میں امام حسین کی زیارت کی، کہا ناراض نہیں ہوا تھا، دراصل قبر میں حضور ملاقات کے لیے آئے تھے، تو نانا جان سے بات کرنے میں اتنا مصروف تھا تو تمہارے سلام کی طرف توجہ نہیں گئی، تو میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ تو قبر وہ جگہ ہے، کبھی غلام وہاں جاتا ہے، کبھی آقا تشریف لاتا ہے۔ کیا مقام
قبر کی شان کیا ہے، قبر کا مقام کیا ہے؟ مومنوں مومن بن کے رہو، سب اپنا ہی ہے، حضور سے وفا کرو، سب اپنا ہی ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں۔ نعرہ رسالت، ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ رسالت، حضور کی محبت میں نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضور سے وفا، جس کو وفا کہتے ہیں وہ وفا کر لو، صرف ہاتھ چومنے والی وفا نہیں، صرف فاتحہ والی وفا نہیں، صرف عرس و صندل والی وفا نہیں، صرف نعرے والی وفا نہیں، صرف جلسے والی وفا نہیں، بستر والی وفا بھی سیکھ لو۔ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، لات مار دو ایسی نیند کو، لعنت کرو ایسی نیند پر جس سے حضور کا دل دکھے، وہی نیند چاہیے جتنی حضور نے کرنے کا حکم دیا، جو نیند حضور کا دل دکھائے ہمیں ایسی نیند نہیں چاہیے، یہ طے کرنا ہوگا، یہ سوچنا ہوگا۔ وہی دولت ہمیں پسند ہے جو حضور کو پسند ہے، جو دولت سے حضور کا دل دکھے ایسی دولت پہ ہم لعنت کرتے ہیں۔ بے شک، بس سب چیزیں قربان کر دو ان پر، پدر مادر برادر مال و جاں ان پر فدا کر دے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دے۔ بات دور نکل گئی تو عرض کر رہا تھا کہ غوث پاک نے دیکھا کہ ان کے استاد قبر میں سیدھی طرف فالج ہیں، ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے، تو پوچھا حضرت یہ کیا ہو گیا آپ کو، قبر میں آپ کے کو فالج؟ تو کہنے لگے یا شیخ آپ کی وجہ سے یہ تکلیف ہے، میری وجہ سے؟ تو کہا ایک دن آپ سردیوں میں نے آپ کو ایسے دھکا دیا تھا نا اس ہاتھ سے، تو دھکا جو دیا تو موت کے بعد اللہ نے کہا میرے محبوب کو تکلیف پہنچائی تھی، تو اللہ نے میرے ہاتھ کو فالج زدہ کر دیا۔ تو غوث پاک نے اللہ سے اس کی مولا میری خاطر ان کا ہاتھ درست کر دے، اسی وقت اللہ نے ان کا ہاتھ درست فرما دیا۔